السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آج کی میری کہانی ہے قاتل رشتے ایپیسوڈ نمبر 2۔ زیورات کی پوٹلی میں نے کمرے سے باندھی اور بس میں سوار ہوئی۔ یہ آخری بس رات 10:30 بجے گاؤں سے روانہ ہوئی تھی۔ 4 بجے لاہور پہنچی، مگر میں لاہور سے پہلے ایک چھوٹے سے قصبے میں اتر گئی۔ اب دکان کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ سوچنے لگی لڑکے کا روپ دھارے رہوں یا لڑکی بن جاؤں۔ کشمکش میں ایک سرائے کے پاس پہنچ گئی۔ تمام رات جاگنے سے میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ سرائے کے مالک کے پاس گئی، اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، رہنے کے لیے جگہ چاہیے، تھوڑی دیر آرام کر کے لاہور چلی جاؤں گی۔ دراصل مجھے پتہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے بس کے مسافروں سے سنا تھا کہ آگے لاہور آنے والا ہے۔ یہ خبر نہ تھی کہ شہر لاہور کتنی دور ہے۔ زندگی کا تنہا یہ پہلا سفر تھا اور رستوں سے بھی واقف نہ تھا۔ سرائے والے نے آواز سے پہچان لیا کہ میں لڑکی ہوں۔ وہ شک میں پڑ گیا، لیکن مجھے اس نے کچھ نہیں کہا، البتہ ایک کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ ہماری سرائے میں علیحدہ کمرے نہیں ہیں، یہ میرا کمرہ ہے، تم یہاں آرام کر لو۔ اس نے مجھے ناشتہ بھجوایا۔ تھوڑا سا ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور چارپائی پر دراز ہو گئی۔ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ میں گھبرا گئی۔ نیند پوری ہو چکی تھی اور مجھے پوری طرح ہوش آ چکا تھا۔ سوچا اب کیا کروں، کہاں جاؤں۔ ابھی انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ سرائے کا مالک تھا۔ کہہ رہا تھا، لڑکے اب اٹھو بھی، کیا ساری عمر کی نیند پوری کرو گے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ دستک سن کر گھبراہٹ میں پگڑی کو جلدی جلدی سر کے گرد لپیٹا تھا۔ بالوں کو صحیح طرح سے پگڑی میں ڈھانپ نہ سکی تھی۔ سرائے کا مالک کتنے میں اندر آ گیا۔ کہنے لگا، اس طرح خود کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تسلی کے 2 بول سن کر میں رونے لگی۔ تھوڑی بہت بپتا سنائی۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، یہیں رہو جب تک میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ ڈرو مت، میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گا۔ بس اس قدر احتیاط رہے کہ تمہارے یہاں ٹھہرنے کا کسی کو علم نہ ہونے پائے۔ میں دن کو کمرے کے باہر تالا لگا دوں گا تاکہ سب یہی سمجھیں گے کہ کمرہ بند ہے۔ کچھ دن تم کو اسی طرح رہنا ہوگا۔ اس کی بات نہ مانتی تو کیا کرتی، کہاں جاتی؟ پھر دنیا میں میرا کون؟ اب یہ ہوتا کہ صبح کو کھانا پہنچانے کے بعد وہ کمرے کو باہر سے تالا لگا دیتا۔ دوپہر کو 2 بجے اگر موقع مل جاتا تو کمرہ کھولتا، ورنہ ایک ہی بار رات کو 10 بجے کے بعد خود آ کر کمرہ بھی کھولتا اور کھانا بھی لاتا۔ دوسرے روز رات کو وہ خود بھی وہیں سونے آ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے اپنے روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی کی تو لوگوں کو شک ہو جائے گا۔ ارد گرد کے لوگ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی میں رات کو گھر جا کر سوتا ہوں، ورنہ اپنی سرائے کے اسی کمرے میں سو جاتا ہوں۔ شروع میں اس شخص کی چالاکی کو نہ سمجھی تھی کہ مگر اب میں سمجھ رہی تھی کہ یہ ہولے ہولے جالا بن رہا ہے۔ تاہم یہاں پناہ ملی تھی تو میں اور کہاں جا کر سر پاتی؟ مجبور خاموش ہو رہی۔ 10 دن گزر گئے۔ اس دوران سرائے کا مالک، جس کا نام ہاشم خان تھا، مجھ سے بہت مانوس ہو گیا اور میرے ساتھ شادی کا ارادہ کر لیا۔ اس نے بتایا کہ میں بیوی بچوں والا ہوں اور میرے 6 جوان سالے ہیں جو میرے چچا زاد ہیں۔ ان کا ڈرنا ہوتا تو تم کو آج ہی بیوی بنا کر گھر لے جاتا، مگر اب ذرا سوچ کچھ کر، اتنا بڑا قدم اٹھانا ہوگا۔ پہلے ہم کو خفیہ شادی کرنی ہوگی، آہستہ آہستہ، بعد میں اس معاملے کو ظاہر کروں گا۔ جلدی کی تو میرے سالے مجھ کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ خدا جانے وہ جھوٹ کہتا تھا یا سچ، مگر اب وہ میرے وجود کا مالک تو بن چکا تھا۔ میں کلی طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی اور نہ سمجھ بھی معلوم نہ تھا کہ برائی کیا ہے اور بھلائی کس کو کہتے ہیں۔ یہ ڈر بھی تھا کہ یہاں سے نکلی تو جاؤں گی کہاں۔ 2 ہفتے بعد ہاشم کے سالے کو علم ہو گیا کہ اس نے سرائے میں کوئی لڑکی رکھی ہوئی ہے۔ وہ سیدھا ہاشم کے پاس پہنچا، پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ہاشم نے کہا، بیچاری مصیبت زدہ ہے، اس کا کوئی نہیں، گھر سے نکلی ہوئی ہے، کسی برے آدمی کے ہاتھ لگ گئی تو اس کو بیچ کر پیسے کھڑے کر لے گا، اسی وجہ سے میں نے پناہ دی ہوئی ہے۔ پریشان ہوں کہ اس کا کیا کروں۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں، تم بدگمانی مت کرو۔ وہ شخص جس کا نام جمال تھا کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر تم اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ، میں کورٹ میں جا کر اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ بلا چون وچرا مجھے جمال کے حوالے کر دیا۔ وہ مجھے لاہور لے آیا اور بچائے کورٹ لے جا کر شادی کرنے کے اس نے مجھے ایک اور شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور رقم کھری کر لی۔ وہ شخص بھی
بھی کچھ بھلا ماس نہیں لگتا تھا، لیکن مجھے روتا دیکھ کر جانے کیسے اس کے دل کی کایا پلٹی کہ کسی بری جگہ لے جانے کی بجائے وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، جہاں اس کی بوڑھی ماں اور ایک 9 سال کی بچی تھی۔ جبکہ اس کی بیوی مر چکی تھی، اس نے ماں سے کہا، اماں یہ لڑکی مصیبت زدہ ہے، گھر کا راستہ بھول گئی ہے، مجھے اتفاق سے مل گئی ہے، تو ہر وقت کہتی تھی کہ گھر بسا، شادی کر لے، میں کب تک زندہ رہوں گی، تو اب اچھی طرح اس بھولی پھٹکی کو پرکھ لے، تجھے اچھی لگے تو میری اس کے ساتھ شادی کرا دے، تجھے بہو مل جائے گی اور میری بیٹی کو ایک ہم جولی۔ ماں بولی، اچھا پہلے چاند دن اس کے رنگ ڈھنگ تو دیکھ لوں۔ وہ مجھے برا نہیں لگا تھا، اس کے برتاؤ میں تہذیب اور بات چیت میں رکھ رکھاؤ تھا۔ اس کی بیٹی تو 2-4 روز میں ہی مجھ سے مانوس ہو گئی، مجھے ماں کے حوالے کر کے وہ اسی شام گھر سے چلا گیا تھا۔ 15 روز بعد آیا تو اس کے گھر کی حالت بدل چکی تھی۔ میں نے گھر کو سنبھال لیا تھا، اماں کا خیال رکھتی، ان کو وقت پر کھانا پکا کر دیتی، کپڑے دھو کر دونوں دادی پوتی کو پہناتی، ان کو نہانے کو کہتی اور ہر شے کو میں نے اجالا کر دیا۔ سہیل نے گھر میں قدم رکھا تو اس کو اپنا سنورا ہوا ملا۔ وہ 32 برس کا صحت مند نوجوان تھا، اپنی ماں کا تابعدار اور بیٹی سے پیار کرنے والا۔ وہ اچھا کماتا تھا، کیا کام کرتا تھا مجھے نہیں معلوم، بہرحال اس کی ماں نے مجھے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یوں میں بھولی پھٹکی در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ گئی۔ اگر چچا کی طرف سے ڈر نہ ہوتا کہ وہ مجھے بھی میری بہن اور بھائی کی طرح ٹھکانے لگا دے گا تو وہاں بھی سارے ظلم سہ لیتی، گھر سے نہ نکلتی، مگر میرے محروم باپ کی جائیداد، روپیہ پیسہ میری جان کے دشمن بن چکے تھے۔ عجیب بات ہے کہ دنیا میں رشتے کبھی رحمت اور کبھی قاتل کا روپ دھار لیتے ہیں۔ کوئی چچا تایا ایسے ہوتے ہیں جو وراثت کی خاطر خون کے پیاسے رہتے ہیں۔ میں نے چچی اور چچا کی نیت کو بھانپ لیا تھا، تبھی خوف سے گھر چھوڑ دیا۔ آگے بھی میرا حال کچھ اچھا ہونے والا نہیں تھا، لیکن خدا کو مجھ پر رحم آ گیا۔ برے حالات سے دوچار ہونے کے بعد اس کے کرم سے سہیل کے پاس پہنچ گئی، جس نے مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنی عزت بنا لیا۔ اس نے میرے گزرے دنوں سے کوئی واسطہ نہ رکھا اور اپنی آئندہ زندگی کو پرسکون بنانے میں لگا رہا، اور مجھے پرسکون زندگی مضبوط سہارا اور پناہ مل گئی۔ مجھے خود کسی کے پیار کی ضرورت تھی، لہٰذا جلد ہی ان کے ماحول میں ڈھل گئی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔